بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور غیر مسلموں کے ضمن میں ہمارے معاشرے میں مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ان کا ادراک کرنا اور ان کا تدارک کرنا یہ ضروری ہے کہ ہم اسلام سے متعلق جو اوریجنل سورسز ہیں قرآن مجید اور سنہ ان کا مطالعہ کریں اور مختلف چیزیں جو ضمن میں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ اسلام ہیں ان کو ان اوریجنل سورسز پر پرکھیں۔ اس سلسلے میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بیان کی جاتی ہے اور جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی غلط فہمی کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام غیر مسلم جو ہیں وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہیں ایک اسلامک اسٹیٹ کے، یعنی وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ اور یہ جو اصول قائم کیا گیا ہے اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں اگر وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب ہیں اگر وہ اپنی ریلیجن پہ قائم رہنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے سبسروینٹ بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان پہ جزیہ ٹیکس لگے گا اور وہ اہل ذمہ قرار پائیں گے، وہ ذمی کہلائیں گے۔ اور اس کے برعکس جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں قانون یہ تھا کہ ان کو موت کی سزا دی جائے گی اگر وہ اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ جو قرآن مجید میں رسالت کا قانون بیان ہوا ہے اور جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اس کا ادراک کرنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل میں یہ قانون تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی طرح کے دوسرے رسولوں سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے منکرین حق یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے جھٹلایا ان کو انہوں نے سزا دی، اور یہ جو سزا ہے یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان کی سزا یہی تھی کہ ان کو مٹا دیا جائے الا یہ کہ وہ اسلام لے آئیں، اور وہ لوگ جو پرائمریلی مونوتھیسٹ تھے، جو پرائمریلی موحد تھے یعنی توحید پرست تھے، ان کو یہ موقع تھا کہ اگر وہ چاہتے تو اپنے مذہب پہ قائم رہیں، تاہم پھر ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ سبسروینٹ بن کے اسلامی حکومت کو جزیہ ٹیکس دیں اور سبسروینٹ بن کے رہیں، اور یہ ذمی ہونے کی کیٹیگری انہی پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس پوری ڈسکشن سے یا مختصر بات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں اس قانون رسالت کے تحت پھر کچھ لوگوں کو اہل ذمہ قرار دیا گیا، اور اس قانون رسالت کا جیسے کہ لفظ ہی سے بات معلوم ہو رہی ہے تعلق ہی رسولوں سے ہے، عام آدمیوں سے یا رسولوں کے بعد کے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آج کل کے جو غیر مسلم ہیں وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہیں یا دوسرے درجے کے شہری ہیں یا اہل ذمہ ہیں، ان کے لیے اگر صحیح لفظ کوئی ہم کوائن کر سکتے ہیں یا صحیح لفظ کوائن کیا بھی گیا ہے تو وہ معاہدین کا ہے، یعنی وہ سٹیزنز جو کانٹریکٹ کی بیسس پہ آپ کے ممبرز بنتے ہیں۔ چنانچہ جو نان مسلمز جب بھی کسی مسلم ریاست کے اس طرح ممبرز بنیں گے تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ وجود میں آئے گا، اور یہ کانٹریکٹ ظاہر ہے کہ باہمی افہام و تفہیم کے اصول پہ لکھا جائے گا، اور آف کورس اس کے اندر عدل اور جسٹس اور ایکوٹی کے جو اصولز ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ تاہم یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ان پر ذمی ہونے کا یا ذمیوں سے متعلق جو احکامات ہیں ان کا اطلاق ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔